الم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمین اور سلطنت کی، زمین اور آسمان کی سلطنت، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، سلطنت کو. ما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی، ما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی، نہ کوئی رکھوالا، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے، یہ سب ٹکرایا جا رہا ہے انہیں یہود کو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا دو بنی اسرائیل کے درمیان سب یہود سے اللہ مخاطب ہے. اچھا، ان آیات میں اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، ہم اس پہ نہیں جا رہے تاکہ ترجمہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اب اسی کے اندر اب خیر میں بات مکمل کر لوں. ہم تریدون ان یہ یہود کو نصیحت کی جا رہی ہے آیت نمبر 110 تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے شکوے. ٹھیک ہے، اوپر ان کے شبہات کے جواب دیے، تو یہ کل جو آیات تھیں وہاں سے نصیحت چل رہی ہے یہود کو، اور اسی درمیان ان کے شبہات کے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ام کیا، تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل جیسے کہ تم نے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ان سے بھی الٹے سیدھے تم لوگوں نے سوال کیے تھے. تریدون تم چاہتے ہو. یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، وہ سوال انشاءاللہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، 15ویں پارے کے اندر، 16ویں پارے کے اندر وہ سوالات آئیں گے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ومن اور جو یتبدل تبدیل کرے، بدلے، الکفر بالایمان، کفر کو ایمان کے عوض میں. ٹھیک ہے، جو کفر کو ایمان کے عوض میں تبدیل کرے، یعنی یہ تو ایمان والے تھے، ان کو پتہ تھا، انتظار تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، تو اس کے باوجود یہ کفر اختیار کر رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو کفر سے بدل رہے ہیں. فقد ضل، بس وہ پھٹک گیا ہے. ضل کہتے ہیں رستہ بھول جانا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. ودا کا مطلب ہے بہت سے، نہیں، ودا کا مطلب چاہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ودا چاہت ہوتا ہے، جسے ودود اللہ کا نام ہے، تو ودود کا مطلب ہے چاہنے والا. ٹھیک ہے، تو ودا کا مطلب ہے چاہنا، ودت کا مطلب ہے چاہت. ٹھیک ہے، ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سارے، من اہل کتاب میں سے. بھی سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا کہ یہود کو اللہ رب العزت انہی کے شکوے انہی کے منہ پہ مار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پچھلے شبہات کیے تھے، تو اللہ رب العزت ان کے شکووں کے جواب دے رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ رب العزت ان سے خود شکوہ فرمائیں گے. ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سارے اہل کتاب میں سے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ وہ تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافر بنا کے. ٹھیک ہے، ود کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم کہ وہ تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے. ٹھیک ہے، کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے جو ان کے جانوں کے اندر ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس بات کے بعد جب کہ حق واضح ہو چکا ہے.
تبین بینا یبین بیان کہتے ہیں واضح ہو جانا، حق کے واضح، جو حق ہے اس کے واضح ہونے کے بعد. بعدما بعد اس کے، تبینہ کہ واضح ہو گیا ان لوگوں پر، لہم ان لوگوں پر، الحق حق. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر اس کا ترجمہ یوں کریں گے، من بعد ما کا مطلب ہے باوجود اس بات کے، باوجود اس بات کے، من بعد ما کا ترجمہ کریں گے باوجود اس بات کے، تبین لہم الحق کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. فاعفو، چنانچہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ فاعفو معاف کرو، واصفحوا درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن یہ حکم اللہ کا آ چکا ہے اس لیے آیت منسوخ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کا حکم آیا کہ فقتلوا المشرکین کافہ، سب مشرکوں کو قتل کرو. اب ہم نے معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات؟ جی جی. اب حکم جہاد آ چکا. ان کو یہ آیت ہی واضح کر رہی ہے کہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے تو بس. ٹھیک ہے. اب کیا کرو، اب کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم اور جو بھلائی کا عمل، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں سے، من خیر تجدوہ عند اللہ جو بھلائی کا عمل بھی تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ تم پاؤ گے اس عمل کو عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے؟ دیکھیں شروع سے لے کے یہاں تک اللہ رب العزت نے یہود کو جواب دیا. ٹھیک ہے. ان کے جو شبہات تھے قرآن مجید کے حوالے سے وہ بھی رد کیے. ٹھیک ہے. اس سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ ان کے طور اور طریقے پر نہیں چلنا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کا یہ لوگ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کے چلنے کا انداز انبیاء کے ساتھ بھی صحیح نہیں رہا اور اپنے انبیاء کے ساتھ بھی صحیح نہیں رہا، تو تم عام لوگوں کے ساتھ کیا صحیح رہے گا؟ لہذا یہود سے ہوشیار ہو کے، اور یہود سے ہوشیار ہو کے کیا ہونا، آج تک مجھے تو کوئی یہودی نہیں ملا. تو قرآن یہ سارا بیکار ہے، نعوذ باللہ من ذلک. آپ کو ملا ہوگا، آپ باہر سے گھوم کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے پاکستانی یہودیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں نہیں نہیں، ان کے لیے نہیں ہے. ان کے طور طریقے ساری دنیا میں مروج ہیں. ان طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ان کا طور طریقہ گندا رہنا، ان کا طور طریقہ جادو ٹونے کرنا، ان کا طور طریقہ حق بات کو قبول نہ کرنا، ان کا طور طریقہ عیاری دھوکہ کرنا، دھوکے سے مال کمانا، یہ ان کا طور طریقہ ہے، یہ ان کا طرہ ہے. انبیاء کو، اپنے بڑوں کو گالیاں دینا، اپنے بڑوں کی نافرمانی کرنا، یہ ان کا طریقہ، یہود کا طریقہ ہے. لہذا یہ ان دو طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان دو طریقوں میں سے اللہ نے دو چار چیزیں یہاں پر ذکر فرما دی. ٹھیک ہے. اب یہود سے اللہ کے شکوے